نابالغ بچوں کا نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. نابالغ بچوں کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے, بڑوں کو چاہیے ان کو وضو کرا دیں, ورنہ ابھی وضو کے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں کب جا کے وضو کرنا ہو سکتا ہے. ایسے 20 سال تک پڑھتے رہیں کہ جب پہلے ہو گئی تھی تو اب بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وضو کروائے, ورنہ نابالغ بچے پہ تو نماز ہی نہیں ہے تو وضو کہاں سے ہو گئی. بچے رات میں پیشاب کرے تو ان کا نماز پڑھنے کے لیے نہانا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, جتنا حصہ گیلا ہوا ہے اس کو اتنا دھو دیا جائے, وہ بھی ان کو عادت ڈالنے کے لیے. اور ویسے بھی گندگی ہے, وہ پیشاب آپ کا بھی تو لگے گا اگر اس کو نہیں دھلاؤ گے. کیا اسکول میں پڑھانا جائز ہے چھوٹے بچوں کو؟ جائز تو ہے اگر کوئی گناہ نہیں سیکھ رہے وہاں جا کے, لیکن چھوٹے بچوں کو کچھ بھی نہ پڑھاؤ, کھیلنے دو خدا کے لیے. بچوں پہ دماغ پہ بوجھ نہ ڈالو, ان کو کھیلنے دو. اس سے پہلے بچے کا دماغ پورا مکمل ہونے دو. بچہ جتنا آزاد ماحول میں ٹائم گزارتا ہے مینٹل گرو اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بس بدتمیزی نہ کرنے دو اس کو, بڑوں کے ساتھ تمیز سکھاؤ اس کو, باقی اس کو بولو انجوائے کرے. ہم نے ایسا پیارا بچپن گزارا ہے یار, اتنا مزے کا بچپن, کیا کچھ شرارتیں ہم نے نہیں کی ہیں بچپن میں. اگر ہمارے ماں باپ اتنے موٹے موٹے بستے لگا کے ہمیں صبح صبح بچہ جا رہا ہوتا ہے, دوپہر اسکول, پھر اس کے بعد ٹیوشن, پھر اس کے بعد پھر قاری صاحب آ رہے ہیں, پھر وہ بچہ تو ٹھٹر کے کیا ہو جائے گا. اس کے کچھ بچے میں اتنی سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, اس کو اپنی فطری صلاحیتوں سے سیکھنے دو, کوئی فیوچر تباہ نہیں ہوگا. اصل پڑھنے کی عمر تو 7-8 سال 9 سال کے بعد جا کے پھر تھوڑا تھوڑا اس کو سکھا والی بات آسا ABCD سکھا دو اس کو. تھوڑا جیسے بڑا ہوگا نا تو وہ بہت جلدی کور کر لے گا. اور بچپن میں سیکھنے میں جو کام بڑے ہو کر 1 سال میں ہوتا ہے, بچپن میں 6-7 سال لگ جاتے ہیں اس کے میں, 6-7 سال لگ جاتے ہیں. اور وہ ٹھٹر کے بیچارہ کیا ہوتا ہے, بچوں کو سونے دو دبا کے. ماں باپ بچوں پہ کتنا وہ کرتے ہیں پڑھائی کے لیے, نیندیں پوری نہیں ہونے دیتے ان کی, وہ دماغ خراب ہوتا ہے بچوں کا. بچہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے, سونے دو گھوڑے بیچ کے, بولے ایسی کی تیسی سو جا, جب خود ہی تھک کے اٹھے گا نا پھر اٹھے. ابھی باڈی کو اس کی کیا کرو, صحت اور باڈی کو, ہاں بدتمیزی نہ کرنے دو بس, یہ بدتمیزی ہو جائے گی پھر, ٹھیک ہے نا, کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے. اس کو باڈی کو اس کو فوکس کرو, صحت کو فوکس کرو. ذہن جتنا فریش ہوگا, جتنا کھیلے گا, بھاگے گا, گھنٹیاں بجا کے, استغفر اللہ, یعنی یہ بھی اس میں داخل ہے. اور بچے ماں بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹیں گے, پکڑ کے ماریں گے, پھر روئیں گے, چیخیں گے, پھر شکایتی ٹٹو بن کے شکایتیں لگائیں گے, امی اس نے یہ کیا, اس نے یہ, اس سے بچے کی کیا ہوگی, برداشت بھی سیکھے. وہ جتنا بہن بھائی ٹارچر کر رہے ہیں بس وہ کافی ہے. وہ ٹارچر بھی ضروری ہے ورنہ برداشت ختم ہو جاتی ہے بچپن میں بالکل ہی. بہن نے کوٹ دیا پکڑ کے, بھائی نے کوٹ دیا, اس نے اس کو کوٹ دیا, اس نے شکایت لگائی, اس نے یہ کر دیا, گلے پھاڑ کے رونا. ابھی ایک بندے کا میرے پاس کیس آیا جو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچپن میں یہ صحیح طرح رویا نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, نفسیاتی ڈاکٹروں سے پتا چلا کہ اس کا دماغ نے گرو کیوں نہیں کیا. بچپن میں اس کو جتنا رونا چاہیے تھا یہ رویا نہیں ہے. بہن بھائی رلاتے بھی ہیں بچپن میں, بہن بھائی تو کرتے ہیں نا, مارتے پیٹتے بھی ہیں. تو یہ چیخو پکار بچے کی, رونا, یہ سب نیچر کا کیا ہے, حصہ ہے. ان میں کہیں بھی فالٹ آیا تو بچہ ایب نارملٹی کی طرف جائے گا. تو اس کو انجوائے کرنے دو. ایک دوسرے کو, ماں باپ نہ مارے بچوں کو پکڑ کے, کوٹے نہیں, وہ اپنا پھر درندہ ہونا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی گدھے ہیں تمہاری طرح, ٹھیک ہے نا. ماں باپ انجوائے کر رہے ہیں. میں تو خدا کی قسم میں اپنی کیا بات بتاؤں, مجھے تو بچے کے غصے پہ بھی نا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. جب بچے کو غصہ آتا ہے نا الٹے کام, مجھے اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار فلم, اس کو دیکھو کیا فلم ہے یار. تو شکایتی ٹٹو بن کے بتا رہے ہوتے ہیں, ہنسی آ رہی ہوتی ہے ہمیں. ایسے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں نا بچے دوسرے بہن بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے. اپنی بچے کو ہوتا ہے بس میں اس گھر میں بادشاہ ہوں میری. تو یہ سب چیزیں انجوائے کرنے کی ہیں, اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ بچے کی صحت کے لیے مفید ہیں. بڑا ہونے دو پھر پڑھاؤ, اس کی پڑھائی کا بوجھ ڈالو اس کے اوپر. وہ بھی اتنا نہیں ڈالو کہ گدھا ہی بن جائے وہ بیچارہ, کیونکہ میں نے ایسے پڑھے لکھنے والے دیکھے, بہت پڑھے. میں تو کالج میں بھی رہا ہوں نا. ہمارے ایک پروفیسر, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. وہ عجیب کھسکے, یعنی ٹیچر کے لیے کھسکا وہ تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی وہ سب طلبہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ اتنی ڈگریاں تھیں ان کے پاس, بہت ہی قابل. اگر میں یوں کہوں سب سے قابل ٹیچر وہ تھے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن اوپر کا سیٹنگ کیا ہو گئی تھی, آؤٹ. پھر جب ہم ان کے دوستوں سے پتا چلا, انہوں نے بتایا پڑھا اتنا ہے انہوں نے, دماغ ان کا کیا ہو گیا, وہ پڑھ کے بیچارے وہ ہو گئے. تو ہم نے کہا ہم تو پہلے نہیں پڑھتے, اللہ معاف فرمائے, یعنی ہمیں اتنی موٹیویشن ملی نا اس عمل سے نہیں پڑھنے کی. ہم نے تو مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کیا ہے بھائی. ایک میچور عمر ہوتی ہے, 18 سال کا تھا میں جب مدرسے میں گیا, وہاں جب دیکھا تو بھائی یہاں تو بہت پڑھائی ہے. لیکن 18 سال تک انسان, تو اس میں بھی ہمیں کھیلنے کا ٹائم بھی دیا جاتا تھا. اور پھر ایک دن ہفتے میں وہاں پہ تو بہت بوجھ تھا پڑھائی کا. میں کیا رونا رو, میں تو پھر چھپ کے رویا کرتا تھا یار میں کدھر آ گیا. تو لیکن بچے کو نا بچپن میں زیادہ بوجھ مت ڈالو, کھیلنے دو. بکریوں میں مرغیوں میں بنٹے اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اگر پکڑا جائے تو بہت زیادہ مت مارو, ٹھیک ہے نا. بھاگنے دوڑنے والے کھیل اس کو کھیلنے دو, بھاگے دوڑے شرارتیں کرے, تو یہ سب بچوں پہ اچھے لگتے ہیں. اور یہ ایسے بچے زیادہ اچھے نکلتے ہیں, وہ لیڈر بنیں گے بعد میں جا کے. اور جو چھوئی موئی والے بچے ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں بنتے, وہ بس غلام ہی بنتے ہیں. وہ